اخلاص و احتساب صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے. یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اس کی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ. یہ 5 چیزیں ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے. کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر لے، یہ مستثنیٰ ہے. میں نے 3 الفاظ کہے. خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی. نسیان، بھول گئے. ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے. حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہو جاتا. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے. لیکن یہ کہ باہر پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہوش میں آیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین. یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے. It will be written off. It will be expunged. محو کر دیا جائے. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے. خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، کھو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے فوراً. یہ اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں
میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا. گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا میں، جب میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا. یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے. یہ ہے یتوبون من قریب. اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا. ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب. دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے. نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. کیا اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. مجھے مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی ہے. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے. ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے. چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. یو ہیو نو پاور، نو اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. مجھے یاد آ رہا ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت
بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور پر آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہو، تو امپاسبل۔ ایک سٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، آرگنائز سوسائٹی سٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے، دین قائم ہے، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی۔ وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایٹ ایز ہی ول فیل، نو فرکشن۔ وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ۔ انتہائی خوش قسمت، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول میں، لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کوئی نہیں روکتا، لوگ ہیں۔ لیکن باقی